خاص طور پر رافضیت اس پر بہت معترض ہے کہ صحابہ نے نعوذ باللہ اس لیے نہیں روکا کہ حسین جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ یہ رافضیت کا ایک ناپاک پروپگنڈا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ صحابہ سے اور امت مسلمہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج کی نشست میں زیادہ تو نہیں لیکن چند ایک ان جلی اور کبار قسم کے صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو تقدیر میں فیصلہ لکھا جا چکا تھا وہ واپس نہیں ہو سکا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب خروج کوفہ کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں، تو ان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم، یہ میں ان صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں جو احادیث میں، قرآن میں، تاریخ میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جنگ بدر، احد، ان صحابہ کے بعد ان جیسا بڑا صحابی کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور خاندان نبوت کے رشتہ دار بھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ اگر میں احادیث کے آئینے میں ذکر کروں تو کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی جو جمعہ کے خطبہ میں اکثر خطبہ اس کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں؟ اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ مشہور حدیث ہے جس میں بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور بھی احادیث ہیں۔ تو ان حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو نبوت کی نظر میں وہ مقام حاصل ہے کہ مفسر قرآن اور مفسر حدیث، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایک اعلیٰ مقام پر یہ فائز ہیں۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا؟ یہ بھی خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں جن کی نبوت سے رشتہ داری ہے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، جو قرآن کی تفسیر میں وہ مقام رکھتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کو اٹھ کر استقبال کر کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں قرآن کی وہ سمجھ عطا فرمائے جس کو دیکھ کر سن کر دنیا حیران و پریشان ہو جائے۔ تو یہ وہ ہیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، عبداللہ بن جعفر۔ تو یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، آپ کوفہ جانے کے ارادے کو ترک کر دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے والد کے قاتل ہیں، آپ کے بھائی کے قاتل ہیں،
اور انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کو نشانہ بنا کر کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں کی، تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کے ارادے کو ترک کر دیں، اور یہاں آپ جو سہولیات کہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا وہ مشن ہے کہ میں دین کا کام وہاں جا کر کروں جہاں اللہ نے میرے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ خدا کے لیے اس ارادے کو ترک کر دیں اور وہاں مت جائیے۔ اور بالآخر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے، رو کر حضرت امام کو گلے لگایا اور فرمانے لگے کہ اگر آپ وہاں جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کی قتل گاہ کو کوفہ میں دیکھ رہا ہوں، میں وہ ارض بابل دیکھ رہا ہوں جہاں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اور رو کر گلے لگا کر ان کو رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کو بھرپور انداز میں پر اصرار طریقے سے کوفہ جانے سے منع فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے، جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ ارادہ کر کے خروج کر چکے، سفر شروع کر چکے، تو عبداللہ بن عمر کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ تو کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس وقت مکہ میں تھے، آپ نے مکہ سے سفر کیا اور 3 دن کی مسافت پر 3 دن لگاتار سفر کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سفر میں جا کر ملے اور وہاں جا کر حضرت امام کو جانے سے منع کیا کہ خدا را آپ وہاں جا رہے ہیں جو آپ کے والد کی قتل گاہ ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں امام حسن کی شہادت گاہ ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جو آپ کو دین کا لالچ دے کر آپ کو وہاں بلا کر ہو سکتا ہے آپ سے وفا نہ کریں اور آپ کے ساتھ وہی حشر کریں جو آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ حشر کیا ہے۔ میری التجا ہے، میری گزارش ہے، میں آپ کو بھرپور طریقے سے منع کرتا ہوں کہ آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور وہاں مت جائیے اس لیے کہ اگرچہ ان کے خطوط آپ کے پاس آئے ہیں لیکن ان لوگوں میں وفاداری کا مادہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کو خطوط لکھ رہے ہیں، جو آپ سے عہد و پیمان کر رہے ہیں، جو آپ سے بیعت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت امام رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ پھر بھی ترک نہیں کیا، اور البدایہ نے یہاں تک لکھا ہے اس وقت مکے کے جو نائب تھے عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت امام کو خط لکھا، فرمانے لگے کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوفہ جانے کا ارادہ ختم کر دیں۔ میں آپ کو امان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے میں تیار ہوں، اور جو اختلافات کی وجہ سے یعنی یزید کی بیعت کی وجہ سے آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اس اختلافات میں کردار ادا کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ میں آپ کو ایسی امان دوں گا کہ کوئی آپ کی طرف نہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے گا، نہ انگلی اٹھا سکے گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت امام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بہترین پناہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی امان ہے، میں اللہ کی امان میں جانا چاہتا ہوں، لہٰذا کوفہ سے مجھے اس قدر خطوط آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطوط ایک حیثیت سے میری بیعت ہے اور میں ان کو بیعت سمجھتا ہوں، اور اسی تناظر میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ
آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، آپ نہیں رکے، عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، آپ نہیں رکے، عبداللہ بن جعفر نے منع کیا، آپ نہیں رکے، اور سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے منع کیا، آپ نہیں رکے۔ میں اس طرح کے بیسیوں صحابہ کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے حضرت امام کی منتیں سماجتے تک کی کہ اے امام آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیں، ہم آپ کو وہاں سے واپسی پر زندہ نہیں دیکھ رہے، ہم حالات کو کشیدہ دیکھ رہے ہیں، ہم حالات کو پیچیدہ دیکھ رہے ہیں، ہم حالات کو اس انداز میں نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ وفاداری کریں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کو قطع نظر کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو تو یہاں تک جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، میرے نانا مجھے ایک کام کا حکم دے رہے ہیں اور میں وہ کام کر رہا ہوں، اور یہی وہ کام ہے جو میں کوفہ جا کر کر سکتا ہوں، جس کی پیشن گوئی میرے نانے نے کی ہے۔ اور آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے سینے کے اوپر سوار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وہ محبت اور پیار کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ میرا نواسہ کتنا پیارا کتنا حسین ہے، اور دعائیں کر رہے تھے اے پروردگار میں اس نواسے سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس کے ساتھ محبت رکھے پروردگار تو ان کے ساتھ بھی محبت رکھ۔ اسی اسنا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا کر فرمانے لگے اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نواسے کے ساتھ آپ اس قدر پیار و محبت کر رہے ہیں یہ وہ نواسہ ہے جس کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔